دعا میں جتنے اللہ کی حمد و ثنا ہے اتنی وہ دعا مضبوط ہے۔ ہم تو سمپل یہ کہتے ہیں نا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اسلاف کی دعائیں دیکھیں تو وہ اللہ کی بہت 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 حمد بیان کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زنت عرشی مداد کلماتہ۔ تو بہت لمبی چوڑی حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدیث میں بیان ہوئی ہے، اذکار میں آتی ہے صبح اور شام کے، وہ یاد کریں۔ جتنا آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے اپنی دعا میں، اتنا دعا مضبوط ہے اور اللہ بھی راضی ہوں گے، اللہ خوش ہوں گے۔ اللہ کو اپنی جو حمد و ثنا ہے بہت پسند ہے۔ پھر ایسے اذکار نکالیں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ سرچ کریں وہ کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، یہ جو ورد ہے۔ اور جب آپ یہ ورد کرتے ہیں، کانٹیکس بتا رہا ہوں حدیث کا، تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کا ورد بھی اوپر جاتا ہے اور وہ بھی اللہ کے ارد گرد، عرش کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ تو یہ اتنا پاورفل ورد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس سے نہ آپ کی کوئی میٹنگ رکی، نہ ڈرائیونگ رکی، کچھ بھی نہیں رکا۔ ڈرائیونگ کرتے کرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ حدیث کے مطابق۔ پھر درود ابراہیمی کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، پھر ظاہر ہے استغفر اللہ توبو الیہ کی کتنی فضیلت ہے۔ جو کوئی اللہ کا استغفار کرتا ہے اللہ اسے ہر مشکل سے نکال لیتا ہے، اللہ اس کا رزق بڑھاتا ہے۔ استغفار کے کتنے فائدے ہیں۔ تو ابھی سے اپنے دل کو، اپنی زبان کو ابھی سے آپ کو تر کرنا پڑے گا اپنے ذکر کے ساتھ، تاکہ آپ کی پریکٹس ہے اور وہ ذکر جو ہے وہ جاری ہو جائے آپ کی زبان میں۔ ادروائز مشکل ہوتا ہے پریکٹس اس کی۔ ہم نہیں چاہتے کہ رمضان میں وہ پریکٹس کریں، یہ مسٹیک ہے۔ زیادہ تر لوگ رمضان کو ایز اے منتھ آف پریکٹس لیتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے پریکٹس ہے، اس منتھ میں اصل میں عمل ہے، اور وہ عمل آپ کو نیکسٹ 11 منتھس میں بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ بہت سے لوگ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار نماز میں ابھی نہیں شروع کروں گا، رمضان آنے دو، رمضان میں 5 وقت شروع کر دوں گا، سنتیں بھی ادا کرنا شروع کر دوں گا۔ تو وہ ایک غلطی ہے میرے نزدیک، مطلب میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں۔ باقی اللہ جس کو ہدایت دے، رمضان میں ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ چینج ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ابھی سے شروع کریں اور اس منتھ میں بڑھائیں، مزید بڑھائیں ان چیزوں کو۔ اسی طرح کسی کو لگتا ہے کہ اسے کسی خاص دعا کی یاد کرنے کی ضرورت ہے، رزق بڑھانے کی، تو وہ رزق کی دعائیں نکالے، یاد کرنا شروع کر دے، برکت کی دعائیں نکالے، یاد کرنا شروع کر دے۔ بہت سی دعائیں، حصن المسلم ایک دعا کی کتاب ہے، تو یہ ابھی سے یاد کریں اور مخصوص دعاؤں کا ایک پیکج بنائیں، پورا پریپیئر کریں کہ جی یہ افطاری سے پہلے میں یہ دعائیں کروں گا، کیونکہ افطار سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی، پکی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ راضی ہوتے ہیں اس سے، تو ڈیفینیٹلی ایسا بندہ دعا کرے گا تو اللہ کے ہاں اس دعا کی بڑی قدر ہے۔ لیکن وہ کیا دعائیں ہوں گی، یہ آپ کو ابھی سے سوچنا چاہیے۔ اسپیسیفک، جتنی دعا اسپیسیفک ہے اتنا اللہ کو پسند ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیں، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اتنا اسپیسیفک کہ نام تک پتہ ہے مجھے کون بندہ چاہیے وزیر، ہارون۔ ہماری دعائیں اسپیسیفک تو نہیں ہوتی، جنرل ہوتی ہیں، اللہ نیک بنا دے، نیک بنا دے، یہ دعا ہوتی، ٹھیک ہے، اچھی دعا ہے، لیکن بھی اسپیسیفائی کس قسم کا نیک بنا دے، کتنا نیک بنا دے، کس لیول کا نیک بنا دے۔ جتنا اللہ سے اسپیسیفک ہوں گے اتنا آپ کی سیریسنس شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ مجھے کیا چاہیے، میرا سینہ کھول دے، مشن کے لیے یہ چیز چاہیے انہیں۔ پھر میری زبان جو ہے اس میں روانگی پیدا کر دے، اس میں لکنت ہے، اس میں روانگی پیدا کر دے، اور میرے لیے آسانی پیدا کر دے جو ٹاسک میں کرنے چاہ رہا ہوں، اور میرا ایک وزیر مقرر کر دے، اور وہ وزیر ہو کون، وہ ہارون ہو، کون، میرا بھائی ہو۔ تو یہ دعا کا فلسفہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فلسفے کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعائیں جو ہیں وہ تشکیل دیں۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، دیر آر 3 whose supplication is not rejected۔ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی دعا ریجیکٹ نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، the fasting person when he breaks his fast۔ روزے دار جبکہ وہ اپنا روزہ کھول رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس موقع پہ دعاز کو بہت اسپیسیفک کریں اور سوچے کیا دعاز کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دعاز جو ہیں وہ زیادہ وہ اچھی ہیں جو آخرت ریلیٹڈ ہیں۔
آخرہ ریلیٹڈ ہے اور دنیا بھی ظاہر ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا سب سے فیوریٹ دعا اللہ کے نبی کی اسی لیے یہ تھی، اس میں دونوں کا تذکرہ ہے۔ لیکن ہدایت کی دعا، تقوی کی دعا، استقامت کی دعا، اپنے گھر والوں کے لیے دعا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس طرح کی دعائیں، اخلاص کی دعا، باقی دنیاوی چیزوں کی بھی دعا بالکل ہونی چاہیے، لیکن اسپیسیفائی کر لیں ان دعاؤں کو۔ دوسرا ہے دا جسٹ لیڈر، ایک ایسا لیڈر جو جسٹ ہے، جو جسٹس کے ساتھ چلتا ہے، اور یہ گھر والا قوام بھی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ چلتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اینڈ دا سپلیکیشن آف دی oppressed person، مظلوم کی دعا، اللہ raises it up above the clouds and opens the gate of heaven to it. And the Lord says, by my might I shall surely aid you, even if it should be after a while. مظلوم کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ خاص اس کی دعا جو ہے وہ سنتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح البخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Verily there is a gate in paradise called الریان، تو اس سے روزے دار ہی انٹر ہوں گے، لیکن کون روزے دار؟ نمبر 1 جنہوں نے خالص اللہ کے لیے رکھا اور روزے کے تقاضے پورے کیے، جس طرح سے روزہ رکھنے کا حق ہے، اور یہ بھوک اور پیاس سے ہی حق ادا ہوتا ہے، یہ اس فیلنگ سے ہی حق ادا ہوتا ہے، ادروائز تو اس کو روزہ ہم نہیں کہیں گے۔ یا ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے، نماز ہی نہ پڑھے، بیک بائٹنگ بھی جاری ہے، فضول اعمال بھی جاری ہے، تو وہ بھی پھر روزے کے اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو احادیث سے پھر ظاہر ہے یہی ثابت ہے کہ یہ ایک فیوریبل منتھ ہے ٹو ڈیٹاکس یور سیلف، ہر طرح کی ڈیٹاکس، اسپرچول ڈیٹاکس، جو بھی دل کے امراض ہیں، بیماریاں ہیں، ان سے ڈیٹاکس ہو بندہ، جو بھی ذہنی بیماریاں ہیں، نیگیٹیویٹیز ہیں، ان سے ڈیٹاکس ہو بندہ، اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو کے، دعا کر کے، اللہ سے تعلق قائم کر کے، لوگوں پہ رحم کر کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جینرس تھے، اور رمضان کے منتھ میں مزید جینرس ہو جاتے تھے، بہت زیادہ جینرس ہو جاتے تھے۔ تو اٹس اے منتھ آف جینروسٹی، اگر آپ پہلے ہی جینرس ہیں تو 10 ٹائمز وہ جینروسٹی بڑھ جانی چاہیے، گیونگ کی نیچر، افطاریاں کرانا، لوگوں کو انوائٹ کرنا، چیریٹی کرنا، غربا اور مساکین کا خیال رکھنا، رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنا، مزید جینرس ہو جانا وغیرہ وغیرہ، اس سے ڈیٹاکس ہوتا ہے بندے کے۔ بہت سی بیماریاں جو ہے ذہنی اور قلبی بیماریاں وہ ڈیٹاکس ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہیلتھ وائز بھی ڈیٹاکس کرنا ہے ہمیں۔ پھر اٹ از دی منتھ آف دعا، بہت امپورٹنٹ ہے، روزے دار کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ویرلی یور لارڈ از جینرس اینڈ شائے، تمہارا رب شرم والا ہے، جینرس ہے۔ If his servant raises his hands to him in supplication، اگر اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے، he becomes shy to return them empty، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کو حیا آتی ہے کہ میں اس کو ایمٹی ریٹرن نہ کروں، یعنی اس قدر خوبصورت حدیث ہے۔ تو سوچے روزے کی حالت میں ایک روزے دار ہاتھ جب اٹھاتا ہوگا اللہ کے آگے تو کیا معاملہ ہوتا ہوگا۔ یہ تو عام حالات کی بات ہو رہی کہ ایک عام بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے رب کے آگے تو اللہ تعالیٰ بہت شائع ہے، اور وہ شائع فیل کرتا ہے ایمٹی ہینڈ ریٹرن کرنا۔ تو روزے دار کی قدر ہی اور ہے رب کے سامنے۔